اور آج سب سے پہلے تو ہم جو پشاور میں معصوم لوگ مارے گئے ایک شیعہ مسجد میں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ایک دم ہونا، ایک خوف کی لہر آ گئی. یہ دہشت گردی دوبارہ تو نہیں آ رہی کہیں. پہلے بھی اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں کافی بار، لیکن آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہوگا؟ جی السلام علیکم. رضا، بڑی یہ خوفناک انفارچونیٹلی پرسکرپشن ہے. دہشت گردی بالکل واپس آ رہی ہے، فل فلیجڈ واپس آ رہی ہے. اور یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم اپنے طالبان دوستوں کو سمجھا نہیں سکے کہ ان کے درمیان جو پاکستانی طالبان بیٹھے ہیں یا آئی ایس خوراسان بیٹھی ہے، ان کے اوپر کچھ دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ پاکستان کی طرف رخ نہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہی ہم نے کوشش کی تھی، مگر طالبان کی طرف سے جواب یہ آیا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں آپ کی مذاکرات ان کے ساتھ، مگر ہم ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے، نہ ڈالیں گے. تو اس کے بعد ہماری مذاکرات ہوئے، پھر ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ 1 مہینے کے لیے سیز فائر بھی ہوا تھا، مگر اس کے بعد پھر وہ بریک ڈاؤن ہو گئے اور اس کے بعد شدید حملے ہونے شروع ہو گئے. ہم نے گنے تھے 1 ماہ کے اندر 50 حملے، اور وہ سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ ہمارے چائنیز دوست اور انویسٹرز بڑے پریشان ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک پوری کنسرٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اور سپیک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، ہالٹ کرنے کی. تو جو بھی تجزیہ میں نے پڑھا ہے، خواہ وہ پاکستانی انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہو یا کوئی اور، سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اب دہشت گردی جو ہے اس کا نام و نشان اگر آپ کا خیال تھا آپ ختم کر دیں گے تو وہ غلط فہمی تھی آپ کی. اب تو بلوچ انسرجنٹس بھی بڑے ایڈونچرس اور بڑے رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے اور بڑے حملے کر رہے ہیں. تو بوتھ اوپر اور نیچے، نارتھ اینڈ ساؤتھ پہ آپ بہت ولربل ہو چکے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی پلان کے تحت یہ ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے ایسے نہیں تھا. کمال کی بات ہے کہ جب سے امریکہ وہاں سے گیا ہے تو یہ حملے ہمارے اوپر زیادہ بڑھ گئے، اور جب سے طالبان آئے ہیں یہ حملے بڑھ گئے. اب طالبان کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر طالبان نے ان کے ساتھ جنگ چھیڑ لی تو یہ طالبان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے، کیونکہ حصہ تو سارے کی آئیڈیالوجی تو مور لیس ایک ہی ہے اور طریقے بھی ایک ہی قسم کے ہیں. طالبان اب ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے، اور طالبان ایک زمانے میں سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف گریلا وارفیئر کرتے تھے. اب یہ لوگ طالبان کی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف گریلا وارفیئر کریں گے اور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور تو اس قسم کی سچویشن ہے وہاں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ فورسز نے ان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے یا ان کو جو ہتھیار مل رہے ہیں، یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ بن گئی ہے افغانستان جہاں امریکہ کے انٹرسٹ چائنا کے خلاف بھی ہیں اور رشیا کے خلاف بھی ہیں اور ایران کے خلاف بھی ہیں اور سینٹرل ایشیا کے خلاف بھی ہے. یہ ساری ریجن جو ہے یہ امریکہ کی دشمن ہے، یہ امریکہ نے دشمن سمجھتا ہے یا بنا لیا ہے، اور یہاں سے ان کے خلاف ڈیسٹیبلائزیشن کرنا مشکل نہیں ہے. اور کیونکہ امریکہ کا پورا ایکسپیرینس ہے اسلامی جہاد کو استعمال کرنا اسی علاقے میں روس کے خلاف پہلے بھی 80 کی دہائی میں، تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ طریقے سے یہ گروپس جو ہیں جو کہ پاکستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، سپیک کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، اور جو رشیا ہے اور ایران ہے ان کو بھی تنگ کر سکتے ہیں. تو میں کافی عرصے سے یہ میرا خدشہ تھا اور خوف تھا کہ یہاں اب کوئی ویسٹرن پاور نہ انوالو ہو جائے ٹو ڈی اسٹیبلائز دا ریجن، کیونکہ ان کے مفاد میں ہے. اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ویسٹرن پاورز کس طریقے کے ساتھ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. اب جو بھی تبصرے آ رہے ہیں یوکرین کے بارے میں یا روس کے بارے میں، ان میں ایک کامن تھیم ہے کہ یہ نیٹو نے، امریکہ نے اور ویسٹ نے مل کے روس کو یہاں پھنسایا ہے. پہلے پرووک کیا ہے، ٹھیک ٹھاک پرووک کیا ہے نیٹو کی ایکسپینشن کے ذریعے،
اور جب پرووک ہو گئے اور انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو مفاد میں لینے کے لیے ایکشن لیا جو کہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، تو انہوں نے وہ ڈنڈا لے کے اب ان کی پٹائی کر رہے ہیں. اور چائنا کے ساتھ پہلے ایک وار چل رہی تھی، روس کے ساتھ بھی اب شروع ہو گئی کولڈ وار. اور جو بھی امریکن انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اینڈ ریوائول آف نیٹو جو ہے، دس از اے ویری بگ کنسپریسی. اگر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کریں تو میں سمجھتا ہوں افغانستان میں اب اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور افغانستان ایک ہاٹ بیڈ بن جائے گا آف ٹیررزم. فرق یہ ہوگا کہ پہلے یہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم ویسٹ امریکہ کے خلاف تھا، اب یہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم یہ ساری ریجن جو ہے وہاں جو ممالک ہے ان کے خلاف ہوگا. اور جب ایز لانگ ایز پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ کی پالیسی فالو کرے گا اس وقت تک یہ کاؤنٹر پریشر آئے گا. پہلے ایف اے ٹی ایف سے آتا تھا، اب طالبان کی طرف سے آئے گا. بالکل. سیٹھی صاحب، میں آپ سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہ رہا تھا. وہ عمران سرکار کی 3.5 پونے 4 سال میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا پالیسی رہی ہے، کیا انہوں نے کیا ہے؟ اور آج ہی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان داغا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ ویسے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹس ہوتی ہیں، اس دفعہ تو کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں کی تھی. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار میں نے بھی کسی نے مجھے بھیجا ہے ایک سو کال ٹویٹ جو کہ لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا ہے، جس میں وہ اسی قسم کا اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جب بھی نواز شریف ملک سے باہر ہوتے ہیں یا کسی قسم کی مصیبت میں ہوتے ہیں تو دہشت گردی اس ملک میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک نئی کنسپریسی تھیری، جاتے جاتے مرتے مرتے ایک آخری دم میں انہوں نے سوچا کہ ایک اور کوئی پروپیگنڈا گھڑا جائے اور یہ کنسپریسی تھیوری کریٹ کی جائے. دراصل دہشت گردی تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو سب سے زیادہ تھی زرداری صاحب کے زمانے میں اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں. اسی وقت فوج کے اداروں کے اوپر اور پوسٹ کے اوپر اور سکول کے اوپر حملے ہوئے اور اسی وقت پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو وہ تو عمران خان صاحب تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ طالبان جو ہے یہ اچھے مسلمان ہیں، تھوڑے سے مس گائیڈڈ ہیں مگر اچھے مسلمان ہیں، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پورا وہ سلسلہ بنایا تھا کہ جی میں جا رہا ہوں وانا، میں جا رہا ہوں وزیرستان، اور یہ سارا ڈرونز کے خلاف جو محاذ بنایا تھا. انہوں نے تو دفتر کھولنے کی بات بھی کی تھی. جی ہاں، پھر وہ کے پی گورنر صاحب نے بعد میں کسی انٹرویو میں کہا کہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں جہاں پہنچ گیا ہوں یہیں سے میں اعلان کروں گا کہ میں وانا پہنچ گیا ہوں، مگر میں نے جانا ہے نہیں آگے اینڈ سو آن. تو یہ اب لیٹسٹ ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال اس کو اگنور کرنا چاہیے. اٹ از کوائٹ پیتھیٹک. اور یہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ جی اس دفعہ تو کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں تھی. ارے میں آپ کو بتاؤں تھریٹ الرٹ یا نو الرٹ، کیونکہ میں نے حکومت میں حصہ لیا ہے ایز چیف منسٹر، تو ہر روز تھریٹ الرٹس شائع ہوتی تھی اور 3-4 ایجنسیاں تھریٹ الرٹس میرے ڈیسک پہ آ کے لگتی تھی کہ جی یہ تھریٹ الرٹ ہے آج کا، یہ تھریٹ الرٹ ہے آج کا. ان میں سے ایک الرٹ بھی جو تھا وہ درست نہیں پروو ہوا. تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا یہ ایجنسیاں کرتی کیا ہے، یہ اتنے تھریٹ الرٹس ہمیں دے دیتی ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اگر نہ دیں تو جب وہ ہو جائے گا کچھ تو آپ ان کو سیک کر دیں گے. تو انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ ادھر ادھر سے جو کچھ سنا ہر روز ہی ایک تھریٹ الرٹ دے دیا، اور اگر جب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یا کوئی ریئل تھریٹ الرٹ نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررسٹ بھی جو ہے دیو آلسو شارپن دیئر ٹیکٹکس، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیسے ٹریک ڈاؤن ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے اور کہاں سے یہ تھریٹ الرٹس جنریٹ ہوتی ہیں. چیٹر پک اپ کرتے ہیں ٹیلی فونز کے ذریعے، آپس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو
पिक अप करते हैं, और इसी तरीके के साथ इन्फॉर्मर्स होते हैं जो बताते हैं कि हमने सुना है कि फलाना इन्होंने को बंदे भेजे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही दो तरीके हैं। अब टेलीफोन से पिकअप करना तो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, अनलेस यू बाय पेगासस, जो कि मेरा ख्याल है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो इन्होंने वो भी खरीद लेना था। या शायद इन्होंने छोटे मोटे लाइसेंसेस लिए हैं 25 लोगों को मॉनिटर करने के लिए, या 30 लोगों को मॉनिटर करने के लिए, और वो तो चेंज होते रहते हैं। तो इतना आसान नहीं रहा तालिबान को अब मॉनिटर करना, बिकॉज वो तो देर ऑन द फील्ड। तो इसलिए थ्रेट अलर्ट और नो थ्रेट अलर्ट, जब इस किस्म का हादसा होता है तो उसको गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट द पीपल। अच्छा जी, सही है। वक्त हमारा खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ कल आपको आपने देखी होगी न्यूज के जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज जो करे थे सिविल सोसाइटी के लोग, बलोच स्टूडेंट्स के हक में। ईमान मजारी जो है, शीरी मजारी साहिबा की बेटी और खुद एक वकील हैं, बड़ी वोकल प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली नौजवान एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ वो उनका साथ दे रही थी बलोच स्टूडेंट्स का, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन गुमशुदगियों के खिलाफ, तो उनके ऊपर भी बगावत का मुकदमा हो गया और लोगों के खिलाफ भी हो गया। असद तूर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। ये एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इसको पीका को रिविजिट करेंगे और ये हालात बने हुए गवर्नमेंट के लिए भी आपने पूरा नक्शा खींचा है। दूसरी तरफ ये इस तरह के पुरअमन एहतजाज जो है उसको बगावत डिक्लेयर करिए गवर्नमेंट, ये भी क्या वाकया? रजा, इसमें आप इजाफा करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसका नोटिस लिया। वहां पर उन्होंने पुलिस को इनको बुलाया भी है और कहा है कि आप कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये कोई, इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, इस मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं हो गया, तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उस पे खासा उन्होंने गर्म हुए हैं चीफ जस्टिस साहब। जी 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 बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि लफ्जी कार्रवाई के साथ डेफेमेशन हो सकती है। आप और भी एक दो कानून हैं जो कि लागू हो सकते हैं, मगर सेडिशन दुनिया में कहीं भी इस किस्म की गुफ्तगू के जरिए नहीं हो सकती। तो ये है सिचुएशन। और अतल मिनल्ला साहब ने बिल्कुल सही किया, जो कुछ किया बड़ा अच्छा किया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मिनल्ला साहब जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे। जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, उनको तो बिल्कुल खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन सेठी साहब, ये इंडिविजुअल जजेस जो हैं, देखिए अभी मिनल्ला साहब हैं, रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह कोई और चीफ जस्टिस होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब मसला ये है कि ये हमारी जो इसके ऊपर व्यू भी होता है वो होता है कि जी फलाना इंडिविजुअल ने एक्शन ले लिया, उसकी तारीफ तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो निज़ाम है, ये इस तरह के कवानीन जो हैं और ये वाला जो है मामला, और स्पेशली जब ये कहा जा रहा है कि जी सियासी मैदान में गैर जानिबदारी हो गई है, तो मार तो फिर भी वही इन्हीं लोगों को पड़ी है, एक्टिविस्ट को, मीडिया को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रजा। मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी जमातें जब इस किस्म के गंदे कानून को खत्म करना चाहती है तो रेजिस्टेंस आती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने तो फिर आपके खिलाफ हो जाते हैं और आपको डिस्टेबलाइज करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। बहुत से कानून ऐसे हैं जिनकी सब सिर्फ इस्तेमाल एस्टेब्लिशमेंट करती है, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब नेशनल सिक्योरिटी इतना बड़ी चीज बना दी गई है कि हर चीज ही नेशनल सिक्योरिटी बन गई। आप कोई बात कर दें तो सेडिशन है। यहाँ तक आपको पता है सेडिशन क्या है, कि अगर आप इस वक्त कोई भी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के बारे में कोई तनकीद कर दें तो वो भी सेडिशन है, तो आपको उसके ऊपर भी आपको धरा जा सकता है। तो इसलिए ये दुनिया के अंदर सेडिशन जो है वो क्रिमिनल नहीं है, उसके ऊपर बेल अलाउड है, और उसको कभी भी क्रिमिनल लॉ ऐसी चीजों के लिए उसको सेडिशन नहीं डिफाइन किया गया। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान है, और शायद इंडिया होगा जहां बरतानिया के पुराने कॉलोनियल लॉज को रखा गया, क्योंकि उस वक्त एग्जीक्यूटिव बड़ी स्ट्रांग थी और कॉलोनियल पावर की वही एक मैनिफेस्टेशन थी, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट नहीं किया गया था।
مگر اب ہمارے یہاں تو پرنسپل تو سپریٹ کیا گیا، جی اس لیے یہ بھی قانون ہے، گندے قانون ہے، ان کو تبدیل کرنا چاہیے. مگر کیا ہمت ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا، بیکاز اپوزیشن آئے گی فرام دی اسٹیبلشمنٹ. نہیں جی، کلونیل قانون ہے سیٹھی صاحب، انگریزوں نے یہ بنائے تھے اپنا راج قائم کرنے کے لیے. انڈیا میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہ اس کا بار بار استعمال کرتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں. جی ایسے آپ ہی ہے. ہیں سولنگی صاحب. جی جی سولنگی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی سولنگی صاحب، آپ میوٹڈ ہیں. نہیں آ رہی آپ کی نہیں آ آواز. رہی. اچھا آپ NS آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کامنٹ کریں. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ سارا سب کانٹیننٹ کے اندر جہاں برٹش کلونیلزم رہی ہے وہاں اس قسم کے پرانے لاز انہوں نے اپنی اسٹیچوٹ بکس پہ رکھے ہوئے ہیں جو بعد میں حکمران طبقے آئے. مگر اب چاہیے نا کہ اب اگر اب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو اس قسم کے قانون کو ختم کرنا چاہیے. مگر وہ پہلے ہی ان کے اوپر نشان ہے کہ جی یہ تو بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. انہوں نے کوئی ایسے قانون ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر. اگر ان کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے بھگتنا پڑے گا، وہ پھر شروع ہو جائیں گے آپ کے خلاف اور پھر ایک ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. تو یہ جو معاملہ ہے نا سول ملٹری کا، جب تک اس کا کوئی سولوشن نہیں ڈھونڈی جاتی اس ملک کے اندر گورننس اتنی آسان نہیں ہے، بڑی مشکل ہے. اور سویلین ہم کہتے ہیں کہ سویلینز آفس میں آتے ہیں الیکشن کے ذریعے، پاور میں نہیں آتے، پاور کہیں اور ہی رہتی ہے. تو جب یہ پاور کا بیلنس جب تک اسٹیبلش نہیں ہوگا، جو کہ اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہیں، اپنے دائرے میں رہیں. دائرہ تو آئینی ہے مگر دائرے میں انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہتی. اور ہمیشہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ سیاست دان دائرے میں نہیں رہے تو اس لیے پھر ہمیں مداخلت کرنی پڑی. تو یہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. سیاست دانوں کو بھی چاہیے گندے قانون خواہ وہ استعمال کرنا چاہیں اپنے اپوننٹس کے خلاف یا نہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے ایک مشترکہ طریقے کے ساتھ. یہ سارے قانون جو ہیں اینٹی ہیومن رائٹس قانون، کنسپریسی قانون، یہ سیڈیشن، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل. اسی موضوع پہ کافی لمبی اور بھی بات ہو سکتی ہے، یہ پھر اگلے ہفتے کے لیے ہم رکھتے ہیں کیونکہ سول ملٹری تعلقات کی آپ نے بات کہی. اور لیکن سیٹھی صاحب جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی تو ظاہری بات ہے فٹ پرنٹ تو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گرین سگنل یا ان کی امپلیسٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ سے چینج کے پروسیس میں آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو چلنا تو پڑے گا. وہ کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟